آج کی آیتوں میں یہ جو خیانت ہوتی ہے اس کے بارے میں خاص طور پہ کہا گیا، تو وہ ذرا سن لیجئے۔ خیانت ہمارے یہاں بہت عام ہو گئی نا، ہم بہت خائن ہو گئے ہیں، پورا معاشرہ خیانت میں ڈوب گیا اس وقت، اور آج کل خیانتوں کا بڑا چرچا ہے اوپر، اور خائنوں ہی کی زبانوں سے خیانت کا چرچا ہو رہا ہے، سب خائن بیٹھے ہیں الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ کوئی اگر بچا ہوا ہے تو بھائی بہت بڑا آدمی ہے، وہ ہمارے لیے قائد اعظم ہے۔ اگر اوپر کوئی خائن نہیں ہے تو اس کو قائد اعظم سمجھیں، بس پھر آج کا قائد اعظم وہی ہے، ورنہ تو یہ خائنوں کی پوری ٹولے کے ٹولے، جتنا بڑا اقتدار، جتنا زیادہ اختیار، اتنی بڑی خیانت۔ اللہ نے فرمایا دیکھو نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ کچھ لوگوں نے مال غنیمت کے حوالے سے یہ سمجھا کہ ہمیں زیادہ ملے گا کیونکہ وہ قوم کے معزز تھے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ نہ سمجھو، میرے نبی کے بارے میں گمان نہ کرو کہ وہ خیانت کریں گے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دیں گے۔ تو اس لیے نبی خیانت نہیں کر سکتا، یہ بات صاف طور پہ فرما دی، اور فرمایا جو خیانت کرے گا وہ سن لے قیامت کے دن اس کی خیانت جو ہے وہ اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی۔ یہ ہے ہمارا مسئلہ، گلے میں جو خیانت آج ڈال کے پھر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے۔ قیامت میں دیکھ لیں گے سب دنیا والے کیا کیا کھایا ہے، کس کا کتنا کتنا کھایا ہے، کہاں کہاں سے کھایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما کان لنبی ان یغل، کہ نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ، اور جو خیانت کرے گا وہ اس کے ساتھ جتنی خیانت کرے گا اس کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا پوری دنیا کے سامنے۔ تو کسی کے سر پہ جناب ایک بکری کا بوجھ ہوگا، کسی کے سر پہ ایک گھوڑے کا، کسی کے سر پہ اونٹ کا، کسی کے سر پہ کچھ، کسی کے سر پہ کچھ، یہ پتہ نہیں توشے خانے میں کس کس نے کھایا ہے۔ یہ سارا توشہ خانہ پتہ چلے گا، آج تو لگے پڑے ایک دوسرے کے پیچھے، اس نے کھایا، اس نے کھایا، اس نے کھایا، قیامت کے دن پتہ چلے گا کس نے کتنا کھایا ہے، اور وہ سب اٹھا کے لا رہے ہوں گے سروں کے اوپر جس نے جو کچھ کھایا ہے۔ یہ قوم کی امانت تھی، امانت ہے، اور اسی طرح ہر شخص کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی امانت ہوتی ہے، جہاں بھی اس کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے تو لہذا اس کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ اس کا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ تو اداروں کے سلسلے میں امانت ہے، یہ مدرسہ، یہ ادارہ، یہ بھی امانت ہے، یا جو کچھ آپ ادا کرتے ہیں یہ امانت ہے، اور اس کو اسی طرح صرف کیا جا سکتا ہے جو ذمہ داری شریعت نے تفویض کی ہے، اور جو فرض ہے، جو شریعت میں حق ہمارے لیے متعین کیا گیا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی طرح کوئی ادارہ ہے، کہیں آپ جاتے ہیں ادارے میں کام کرتے ہیں، وہاں کی جو چیز بھی آپ کو وہاں کے لیے ملتی ہے وہ امانت ہے، یہ نہیں کہ اٹھا کے گھر لے گئے اور اس کو اپنے گھر میں لے جا کے اپنا حلال بنا لیا، اس کو حلال کر لیا۔ لوگوں نے اس طرح بہت لوٹ مار کی ہوئی ہے، دفتروں کی اسٹیشنریز اور باقی چیزیں، بچنے والا سامان، وائر یہ وہ مختلف قسم کی ڈیوائسز، آلات، استعمال کی چیزیں، فالتو پرزہ جات، یہ سب لے جاتے ہیں، اور اسی طرح جو انٹریاں ہوتی ہیں اس میں ڈنڈیاں مار مار کے اپنا زیادہ کر لیتے ہیں، اور خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کرواتے ہیں، کھلاتے ہیں خوب، اور نیچے والے سوچتے ہیں ہمارا افسر جب ہم سے کروا رہا ہے تو ٹھیک ہے پھر جائز ہو گیا۔ نہیں، افسر کے لیے بھی جائز نہیں، کیونکہ وہ بھی ملازم ہی ہے، اوپر سے کہاں سے جائز ہوتا ہوا آیا، یہ تو نیچے نیچے ساری مونوپولی ہو گئی ہے، تو اس لیے اس سے بچنا ہے۔ بہت سے ایسے افسران ہیں جو خود خیانت کرتے کرواتے ہیں، ان سے بچیے، آپ اپنا دامن بچائیے، اللہ نے صاف فرما دیا۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے، میں آخری میں بس یہ حدیث سناتا ہوں، ذرا دیکھیے، بخاری اور مسلم میں فرمایا، ارشاد فرمایا قیامت کے دن تم لوگ اس طرح مت آنا کہ ایک آدمی کے سر پر اونٹ سوار ہوگا اور اونٹ بڑبڑا رہا ہوگا، اونٹ اس کے سر پہ ہوگا۔ اب آپ یہ نہیں سوچئے گا کہ اتنے سے وجود پہ اونٹ کیسے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس جسم کو ہی بڑھا دے گا، جسم کو بڑھا دے گا اور اونٹ کو اس پہ سوار کر دے گا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اب اونٹ جب سوار ہوگا اور وہ اس میں ایسے آ رہا ہوگا کیونکہ اس نے اونٹ میں خیانت کی تھی، فرمایا ایسے مت آنا کہ ایک آدمی کے اونٹ سر پہ اونٹ سوار ہوگا اور وہ آئے گا اور اونٹ اس کے اوپر باقاعدہ چیخ رہا ہوگا، اور پھر وہ جیسے مجھے دیکھے گا تو کہے گا یا محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اس سے کہوں گا کہ آج میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں،
ایسا مت ہو جائے کہیں تمہارے ساتھ کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ آج میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا تھا۔ اور فرمایا کہ ایسے مت ہو جانا کہ وہ ایک شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے سر پہ گھوڑا سوار ہوگا اور وہ ہنہنا رہا ہوگا اور مجھے دیکھے گا تو کہے گا یا محمد، تو میں اس سے اسی طرح کہوں گا کہ آج میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں۔ اور فرمایا ایسے مت بننا کہ ایک شخص آئے گا کہ اس کے اوپر بکری سوار ہوگی اور وہ ممیا رہی ہوگی اور وہ کہے گا یا محمد، تو میں کہوں گا کہ آج میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ اور فرمایا ایسے مت ہو جانا کہ جیسے ایک شخص آئے گا اور کپڑے کا بنڈل اس کے سر پہ سوار ہوگا اور وہ مجھے دیکھے گا، کہے گا یا محمد میری مدد کریں، تو میں کہوں گا کہ آج میں تیرے لیے کس چیز کا مالک نہیں۔ اور فرمایا کہ ایسے مت ہو جانا کہ ایک شخص کے سر پہ سونا اور چاندی سوار ہوگا اور جب وہ مجھے دیکھے گا تو پکارے گا، میں کہوں گا آج میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگوں ایسے مت ہو جانا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا نہیں دیا تم تک؟ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ دیکھیے خائنوں کا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ اگر کوئی دنیا میں ساتھ دے رہا ہے تو وہ بھی خائن ہے، یاد رکھیے، لیکن کوئی بھی منصف ایماندار آدمی خائن کا ساتھ دے ہی نہیں سکتا، خیانت کرنے والے کا ساتھ دے ہی نہیں سکتا۔ اب اللہ کے نبی کی شان تو بہت بڑی ہے، ان کے تو ارد گرد سے کہیں سے ایسی چیز خیانت وغیرہ نہیں گزر سکتی، تو وہ کیسے خائنوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن؟ صاف کہہ دیں گے میں نے تمہیں بتا دیا تھا، میں نے تم تک پیغام پہنچا، تم نے خیانت کی ہے۔ کچھ لوگوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ جو کسی غزوے میں مارے گئے، شہید ہوئے، ایک صاحب پر بڑا رشک آیا لوگوں کو، تو فرمایا لیکن وہ تو جہنم میں ہے، وہ تو جہنم میں۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ جہنم میں کیسے، وہ تو شہید ہوا۔ فرمایا اس لیے کہ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چرائی تھی، تو اس کی شہادت بھی کام نہ آئی۔ تو دوستو یہ بڑا مرض ہے ہمارے یہاں خیانت کا، اور دین میں اس کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا گیا ہے۔ دنیا کے کسی قانون اور دستور میں خیانت کی اجازت نہیں ہے، ہر قانون ہر دستور میں جرم ہے۔ بس ہمارے یہاں یہ لعنت پھیلی ہوئی ہے اور ہم نے دستور کو توڑ مروڑ کر کے خیانتوں کے جواز نکال لیے ہیں، اور کیا کیا ہمارے یہاں ہو رہا ہے اس حوالے سے، اور کتنے لاکھوں کے، کروڑوں کے، اربوں خربوں کے کرپشن ہیں جو اس ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ الامان والحفیظ، یہ قوم ایسی نہیں تھی، ہرگز نہیں تھی۔ جب پاکستان بنایا تھا اس قوم نے تو یہ قوم بہت ایماندار تھی۔ آپ شہاب نامہ پڑھ لیں، لوگوں کی ایمانداری کی مثالیں دیکھ لیں، آپ کس طرح لوگ امانتیں لا لا کے جمع کراتے تھے۔ یہ قوم ایسی تھی، کس طرح ایک دوسرے کی مدد کی گئی تھی، قطن نہیں کسی کے اوپر کسی کی عزت حرمت پہ ہاتھ ڈالے جاتے ہو اس طرح۔ کچھ لوگ برے تو ہوتے ہیں ہر دور میں، لیکن بحیثیت مجموعی یہ قوم بڑی باکردار تھی، مگر ان 70-75 سالوں میں قوم کے لیڈروں نے اور ان حکمرانوں نے انہوں نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ ہمارا مال لوٹا، یہ اتنا بڑا نقصان نہیں، خزانے ہمارے آج ختم ہو گئے، آج ہماری گلیاں خراب پڑی ہوئی ہیں، آج ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، پانی نہیں، یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے۔ بڑا نقصان یہ کہ قوم کے اندر خیانت جو ہے انجیکٹ ہو گئی ہے، خیانت ذہنوں میں جگہ بنا چکی ہے، بچہ بچہ خائن ہو رہا ہے، ہر شخص خیانت جو ہے کرنے کو وہ اپنا حق سمجھ رہا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑی مصیبت اور لعنت۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی عذاب آئے گا تو اسی وجہ سے آئے گا۔ یہ عذاب کی وجہ بنتی ہیں چیزیں کہ اگر ہمارے اندر خیانت گھس گئی ہے، ہم چور ہو گئے ہیں، ہم اپنے پریمیسز میں اگر خیانت سے کام لے رہے ہیں اور امانتوں کا حق ادا نہیں کر رہے، تو یہ اللہ کے عذاب کی وجہ بن جاتی ہے پھر۔ تو اس لیے باقی سارے نقصانوں کا تدارک ہو سکتا ہے، مگر قوم کے اندر سے خیانت کے جراثیم کیسے نکالے جائیں، اس کے لیے اب کیسی اوور ہالنگ چاہیے، کتنی تربیت چاہیے، کہ تعلیم کیسی ہونی چاہیے۔ بس ایک ہی راستہ کھلا ہوا ہے ہمارے لیے تربیت کا، اور وہ مذہب ہے، ہمارا دین ہے۔ باقی تو اللہ ماشاء اللہ کیا اسکولوں کے اندر، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ایسی شخصیتیں بن سکتی ہیں۔ یہ جتنے ہیں سب HSN کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، HSN کالج کے اور باہر آکسفورڈ کے اور کیمبرج کے، بڑی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور دنیا کے سب سے بڑے خائن ہیں، یہ سب سے بڑے خائن ہیں۔ تو یہ کالجوں کا حال ہے، یہ یونیورسٹیوں کا حال ہے۔ تو اب صرف اور صرف یہ دین ہی بچا سکتا ہے۔ تو لہذا اس دین کو اپنے گھر کے اندر لے جائیے اور کچھ خدا کا خوف پھیلائیے، اور اپنے بچوں کو اللہ رسول کا احساس دلائیے، ان کی محبت دلائیے، خدا کی حیا اور قیامت کا خوف۔ تو اس سے کچھ اصلاح ہو جائے تو ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی